محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کے اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں علم بدیع کا ایک چیپٹر الجناس، جو کہ محسنات لفظیہ کے اندر آتا ہے۔ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ علم بدیع کیا ہے، اور علم بدیع کے اندر کون کون سی چیزیں یعنی کون کون سے اقسام آتے ہیں، اور علم بیان کیا ہے، علم معانی کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے علم بیان کے اندر تشبیہ، مجاز، استعارہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ ہی حصہ باقی ہے، اور ہم علم معانی بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں ایک ساتھ ساتھ، جس کے اندر بھی اکثر چیپٹرز ہو چکے ہیں، کچھ ہی اس میں سے بھی باقی ہے، جس کے اندر ہم نے خبر اور انشاء وغیرہ کو پڑھا ہے، مخاطب کے حالات کو پڑھا ہے، خبر کی قسمیں ابتدائی، انکاری اور طلبی پڑھا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم نے سوچا کہ علم بدیع کو بھی شروع کر دیا جائے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں فوت ہو جائے۔ تو علم بدیع دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک تو ہے محسنات لفظیہ اور ایک ہے محسنات معنویہ۔ ٹھیک ہے، تو لفظیہ کے اندر جناس آتا ہے اور معنویہ کے اندر توریہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی 2-3 اور قسمیں ہیں، جو چاہیں تو آپ اپنے سلیبس میں کو بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو لکھا ہوا آپ کے سامنے جدول نظر آ رہا ہے، بالکل واضح ہے، یہ آپ کو مل جائے گا گروپ میں ٹیلی گرام پہ۔ المحسنات البدیعیہ اور المحسنات اللفظیہ۔ دیکھیں یہاں پہ المحسنات البدیعیہ مطلب کہ بدیع کی بات کر رہے ہیں، یعنی محسنات لفظیہ اور معنویہ جو ہے بدیع کی قسم ہے۔ معنویہ میں طباق اور مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چیز مس ہے، وہ جو ہے توریہ، اور یہاں پہ اس کے علاوہ لفظیہ میں سجا ہے، جناس حسن التقدیم ہے، تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرا چارٹ دیکھیں تو یہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا، جس کو ہم جمال لفظی بولتے ہیں، محسنات لفظیہ، اور محسنات معنویہ جس کو ہم جمال معنوی بولتے ہیں، تو طباق اور مقابلہ اس کے اندر بھی آئے گا، اور سجا، جناس اور حسن تقسیم آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو سلیبس ہے اس کے اندر خود ہی وضاحت کے ساتھ دیا ہوا، تو وہاں سے بھی جا کے ایک بار آپ سلیبس پہ نظر مار لیں۔ بہت سارے کویشچن سیدھا سلیبس سے پوچھا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہم آگے۔ اب استعارہ تمثیلیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے خروج الخبر عن مقتضی الظاہر یہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور اضرب الخبر یعنی خبر کی قسمیں ہیں، ابتدائی ہے، طلبی ہے، انکاری ہے، اور مخاطب کے 3 حالات ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ استعارہ مرشحہ، مجردہ، مطلقہ، یہ سیم کویشچن یہیں سے قاعدے سے پوچھا گیا تھا، یعنی جو اس کا گرامر ہے، یعنی جو تعریف ہے وہ پوچھا گیا تھا۔ ابھی جو پچھلا سیشن گیا ہے، جو سپٹمبر کے ایگزام ہوا تھا 24 سپتمبر کو، اس میں پوچھا گیا تھا کہ مطلقہ کس کو کہتے ہیں، یعنی جو مشبہ بھی اور مشبہ کی مناسبات سے خالی ہو اس کو مطلقہ بولتے ہیں، جو مشبہ کی مناسبات سے خالی ہو اس کو مجردہ بولتے ہیں، اور جو مشبہ بھی کی مناسبات سے خالی ہو اس کو مرشحہ بولتے ہیں۔ تو آپ کا تعریف یاد کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے جے این یو کا ایگزام دے رکھا ہے، جے این یو کا، ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی ہیلپ فل ہے، جس میں ساری چیزیں، کویشچن پیپر، آنسر کی رزلٹ، اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اسپیرنٹ ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والے، جس میں نے بتایا ہے کہ ریسرچ پرپوزل، پی ایچ ڈی سنوپسس کیسے لکھیں، اور میں نے پریویس ایئر کٹ آف وغیرہ بھی بتائی ہے، تو یہاں سے جا کے آپ چیک کر لیں گے ایک بار۔ اسی طریقے سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جس میں نے کنٹری وائز شعراء کو بانٹ رکھا ہے، ایک سیریز ہو چکی ہے، اور جلد ہی 2-3 سیریز اور لانچ ہونے والی ہے، جس میں آپ بہت اچھے سے ڈیفرینشیٹ کر کے جان پاؤ گے، سمجھ پاؤ گے، اور اس میں نے بہت اہم چیزوں پہ فوکس کرنے کے ساتھ بھی اورلی بہت ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ اس کا PDF بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کو گروپ میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور دیکھنا، جس میں نے تاریخ الولادہ، وفات اور بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ اس طریقے سے میچ کیا ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ کو یاد کرنے، اسپیشلی ماڈرن اور ہندوستان والے، نقد والے، محجر والے، سب کو ایک ساتھ ملا کے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا، ایون کہ میں اگر تیاری کر رہا ہوتا تو میں بھی ضرور دیکھتا، اور اس کو میں نے خود ہی، اب جب میں پڑھتا تھا، مطلب جب میں تیاری کرتا تھا، تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہوا تھا، میں نے اس کو ٹائپ کر لیا، اگر آپ کو چاہیے تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے علم بدیع کا چیپٹر کھلا ہوا ہے، اس میں انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے علم بدیع کی، اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے دوسرے اس میں انٹر کرنے جا رہے ہیں، محسنات لفظیہ ہے، معنویہ ہے۔ میں آپ کو ایک بار مناسب سمجھتا ہوں کہ دکھا دوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یہ ہے فہرست، جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کتاب کی یہ فہرست ہے، تو یہاں سے آپ بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ علم بدیع کی جو قسم ہے، دیکھیں محسنات لفظیہ ایک قسم ہو گئی، اور یہاں سے محسنات معنویہ اس کی دوسری قسم ہو گئی۔ تو لفظیہ کے اندر جناس آنے والا ہے، مطلب لفظیہ کے اندر جناس ہے، اقتباس ہے، سجا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی قسمیں ہو گئی۔ پھر معنویہ کے اندر توریہ ہے، طباق ہے، مقابلہ ہے، یہ سب معنویہ کے اندر آئیں گی، مطلب کہ
توریہ، طباق، مقابلہ، حسن و تعلیل وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں سیدھا محسنات لفظیہ کو پڑھیں گے اور پھر بعد میں معنویہ کو پڑھیں گے. اب انہوں نے علم بدیع کی یہاں پہ تعریف کی ہے، تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ بیسکلی یہ ہے کیا، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں کہ علم البدیع ہے عرفت فیما سبق ان علم البیان وسیلۃ الی تعدیۃ المعنی. یہ بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ آپ پہلے جان چکے ہیں، عرفتہ پہلے جان چکے ہیں کہ علم بیان ایک معنی کو تشبیہ، مجاز اور کنایہ جیسے متعدد اسلوبوں، ٹھیک ہے، اسالیب عدہ، متعدد اسلوبوں کے ذریعہ ادا کرنے کا نام ہے. وعرفت ان دراسہ علم المعانی تعین علی تعدیۃ الکلام مطابقا لمقتضى الحال. اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ علم معانی کا پڑھنا کلام کو مقتضائے حال کے مطابق ادا کرنے میں معین و مددگار ہوتا ہے. مطلب کہ خبر اور انشاء کو پڑھنا، تبھی تو ہم مخاطب کے اعتبار سے خبر لائیں گے. خالی ذہن رہے گا، ٹھیک ہے، یا اس کو طلب رہے گی یا اس کو انکاری والا ذہن رہے گا، اس حساب سے. اب اسی میں کہہ رہے ہیں کہ مع وفائہ بغرض، ٹھیک ہے، بلاغی، ساتھ ہی اس میں بلاغت کی غرض بھی پورے طور پر پائی جاتی ہے، جس کو کلام کے سیاق و سباق اور اس کے قرائن سے سمجھا جاتا ہے. یہاں ایک دوسری قسم ہے جو نہ علم بیان کے مباحث کو شامل ہے اور نہ اس کے پیش نظر علم معانی کے مسائل ہیں. وہناک ناحیۃ اخری، دیکھیں، من نواحی البلاغہ مباحث علم البیان ولا تنظر فی مسائل علم المعانی. نہ یہ علم بیان ہے نہ یہ علم معانی ہے. پھر یہ تیسری چیز ہے جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لیکن ولکنھا دراست لا تتعدی، لیکن یہ ایک ایسا علم اور بحث ہے جو لفظی یا معنوی جمال کے متعدد انوکھے رنگوں سے الفاظ و معانی کو مزین کرنے سے تجاوز نہیں کرتا ہے. مطلب کہ یہ کیا کرتا ہے، لفظی یا معنوی جمال کے متعدد انوکھے رنگوں کو، ٹھیک ہے، دیکھیں، بالوان بدیعہ، انوکھے رنگیں جس کو ہم بول سکتے ہیں، لفظی یا معنوی، ٹھیک ہے، جمال کے متعدد اس کو مزین کرنے کے علاوہ باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے. ويسمى العلم الجامع لهذا المباحث بعلم البديع. اور ان مباحث کے جامع علم کا نام علم بدیع ہے، اور یہ علم محسنات لفظیہ، ٹھیک ہے، وهو يشتمل كما اشرنا على محسنات لفظیہ وعلى محسنات معنویہ، کہ یہ بیسڈ ہے محسنات لفظیہ پر اور محسنات معنویہ پر. جیسے کہ وَإِنَّا ذَاكِرُونَ لَكَ مِن كُلِّ قِسْمٍ طَرَفًا، جیسے کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، اور ان میں سے، ٹھیک ہے، کما اشرنا اشارہ کر چکے ہیں، اور ان میں سے ہر قسم کی بعض صنعتوں کو، بعض قسموں کو ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں محسنات لفظیہ، محسنات لفظیہ کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے محسنات پڑھتے ہیں، بیسیکلی اصل محسنات لفظیہ. تو المحسنات اللفظیہ الجناس جس کو بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اگزامپلس ہیں، زیادہ ہے نہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے اس کا قاعدہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم پھر اس کے اگزامپلس کو پڑھیں گے اور اس کی وضاحت کو سمجھیں گے. دیکھیں، الجناس، قاعدہ کو ضرور یاد رکھیں، قاعدہ ضرور پوچھا جاتا ہے. الجناس ان يتشابه اللفظان في النطق ويختلف في المعنى وهو نوعان. ٹھیک ہے، جناس کی تعریف بارہا پوچھی گئی ہے. آپ اس کو اچھے سے سمجھیں، پہلے اردو میں سمجھیں پھر اس کو یاد کریں چاہیں تو آپ. جناس اس کو کہتے ہیں کہ دو لفظ بولنے میں، ٹھیک ہے، فی النطق متشابہ ہوں، دو لفظ بولنے میں ایک جیسے ہوں، ویختلفا فی المعنی، اور معنی میں مختلف ہوں. جناس اس کو کہتے ہیں، مطلب جناس بولتے ہیں کہ دو لفظ بولنے میں ایک جیسے ہوں اور معنی میں مختلف ہوں، اسی کا نام جناس ہے. یعنی مطلب ہم جنس ہو، ہم شکل ہوں اور معنی الگ الگ ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم. جناس سے بھی سمجھے کہ آپ کس جنس سے، ایسے ہوتا نا، اس کی جنسیت الگ ہے، ایک ہی جنس کے اندر آتے ہیں، تو یہ مطلب ہو گیا یہاں سے جناس، ہم شکل. جناس کی دو قسمیں ہیں، وہ نوعان، دو قسمیں، ایک تام ہے اور غیر تام ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تام اور غیر تام کا کیا چکر ہے بھیا. غیر تام اور تام، تام بولتے ہیں کہ مکمل، وہو ما اتفق فیہ اللفظان فی امور اربعہ ہی نوع الحروف وشکلها وعددها وترتیبها. کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تام یعنی جناس تام اس وقت ہوگا کہ جس میں دونوں لفظ ہیں چار چیزوں میں متفق ہوں. جیسے دیکھا نا کہ دونوں لفظ بولنے میں ایک جیسے ہوں، معنی الگ ہوں، تو جو بولنے میں ہے وہ کس طریقے سے ایک جیسے ہونا چاہیے، چار چیزوں میں ہوگا. مطلب کہ نوع الحروف، حرف کی جو شکل ہے، نوعیت ہے اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے اس کا جو شکل ہوگا یعنی زبر زیر پیش، اور عدد و زمد، اس کی تعداد جتنی ہوگی، چار ہے تو چار ہی ہوگا، اور اس کی جو ترتیب ہوگی وہ اس طریقے سے. تو کس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر،
پھر سے دیکھیں، جناس تام کہ جس میں دو لفظ چار چیزوں میں متفق ہوں، یعنی نوع حروف الف با تا ثا جیم، اس طریقے سے شکل، یہاں پہ شکل لکھا ہوا، شکل کا مطلب یعنی ہیئت، ہاں جی، ہیئت حروف جس کو ہم بولتے ہیں، شکل کو بولیں گے ہیئت حروف، جس میں کہ حرکت، سکون وغیرہ وغیرہ، تعداد حروف یعنی کتنے ہیں 3 4، اور ترتیب حروف، ٹھیک ہے، یہ سب چار چیزیں ہوں گی تو وہ تام ہوگا۔ غیر تام اس کے اپوزٹ کر لیں کہ وہ ما اختلف مختلف فیہ اللفظان فی واحد من الامور المتقدمہ، اگر چاروں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جائے گی، اس میں اختلاف ہو جائے گا تو وہ غیر تام ہو جائے گا۔ سمپل سی بات ہے کہ غیر تام، جناس غیر تام وہ ہے جس میں دو لفظ ان چار امور یعنی نوع ہیئت، یعنی مطلب یہ نوع حروف، شکل یعنی ہیئت جس کو، تعداد اور ترتیب میں سے کسی ایک میں مختلف ہوں تو وہ غیر تام ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، مثال کو پڑھیں گے پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت زیادہ ہے نہیں، ایک ایک سیٹ پڑھیں گے، 2 سیٹ ہیں اور یہاں سے بالکل واضح ہے۔ دیکھیں پہلے سیٹ میں ہے 1 اور 2 مثال، اور دوسرے سیٹ میں ہے 1 2 3 4 مثال، مطلب بولے تو 5 3 8 ہے۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، دیکھیں الجناس، قال تعالی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، سیم آیت ایگزام میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر PYQ کیا ہوگا تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی ایگزام میں آیا ہوا ہے۔ اب آپ کو دونوں تو یاد ہی کر لینا چاہیے، شروع کا ایسے یاد کر لیں کہ یہ جو دونوں ہے یہ کیا ہے، جناس تام ہے، اور جو نیچے والے ہوں گے وہ غیر تام ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں وقال الشاعر فی رثاء صغیر اسمہ یحییٰ، کہ شاعر نے اپنے چھوٹے بھائی، اپنے چھوٹے فی رثاء صغیر، اچھا ٹھیک ہے، اپنے چھوٹے بیٹے کی شعر رہا ہے۔ وقال الشاعر فی رثاء صغیر اسمہ یحییٰ، کہ شاعر نے اپنے چھوٹے بیٹے یحییٰ کی مرثیے میں کہا وسمیتہ یحییٰ لیحییٰ فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل، بہت اچھی بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے دیکھیں کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھائیں گے، یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ تو یہاں جو لفظ ساعہ ہے وہ محل استشہاد ہے، ابھی میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا۔ اور جو شعر کا ترجمہ ہوگا کہ شعر کہہ رہا ہے، مطلب شاعر کہہ رہا ہے اپنے بیٹے یحییٰ کی مرثیے میں کہ وسمیتہ یحییٰ، میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا تاکہ وہ زندہ رہے، لیحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے، فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل، پھر بھی اس میں اللہ کے امر کو لوٹانے کی کوئی راہ نہیں رہی، مطلب ہم کہ اللہ کی جو مرضی تھی، جو لکھ گیا تھا تقدیر میں، اس کو ہم نہیں لوٹا سکے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اگلے سیٹ کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تأمل الامثلہ السابقہ تجد فی کل مثال کلمتین تجانس احداہما الاخرى وتشاکلها فی اللفظ مع اختلاف فی المعنی وإراد الکلام علی هذا الوجہ یسمى جناسا۔ سمپل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گزشتہ مثالوں میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا، تجد تو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہر مثال میں دو کلمے ہیں جن میں سے ایک دوسرے لفظ کے اعتبار سے، ایک کلمہ دوسرے کلمے میں لفظ کے اعتبار سے ہم شکل اور ایک ہی جیسے ہے، تشاکل اور لفظ، ٹھیک ہے، اور معنی میں دونوں مختلف ہیں، اختلاف فی المعنی، اور اس طریقے پر کلام کو لانے کا نام جناس ہے، ٹھیک ہے، یہ بتا دیں وضاحت۔ اب ہم چلتے ہیں، مطلب تعریف ہو گئی، اب ہم جو شعر پڑھیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ففی المثال الاول من الطائفة الاولى، مطلب کہ پہلا سیٹ، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلا سیٹ پڑھا ہے اس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تجد ان لفظ الساعہ، ٹھیک ہے، میں جلدی اس کو پڑھ دے رہا ہوں، ساعہ، اور اسی طریقے سے جس کا معنی ہے یوم القیامہ، مطلب جس قیامت کا دن ہوگا، اور ایک ساعہ جو کہ مطلب ہم گھڑی کو بولتے ہیں، ایک گھڑی، دو گھڑی، ایک پل، دو پل، وہ معنی ہے۔ اسی طریقے سے یحییٰ نام ہے، اور یحییٰ ایک معنی ہے زندہ رہنے والا، ٹھیک۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ آپ دیکھیں ففی المثال الاول من الطائفہ، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، آپ ایسے دیکھیں، زوم بھی کر دیتا ہوں، دیکھیں تو آپ پہلے حصے کی مثال میں دیکھیں لفظ ساعہ دیکھیں 2 مرتبہ آیا ہوا ہے، مرتین، ٹھیک ہے، مکررن، وان معناہ مرتن یوم القیامہ، ایک مرتبہ جو آیا اس کا معنی پہلا ہے، ٹھیک ہے، ویوم تقوم الساعہ، ٹھیک ہے، تو معنی ہے قیامت کا، ومرتن احدى الساعات الزمانیہ، اور دوسری مرتبہ آیا ہے جو ہم مطلب زمانہ جس کو ماوس بولتے ہیں، گھنٹہ، وہ مراد ہے۔ وفی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں یحییٰ دیکھو گے 2 بار آیا ہے مختلف معنی کے ساتھ،
واختلاف کلو کلمتین فی المعنی. تو جو دوسری مثال ہے، یعنی جو دوسری مثال میں ہم نے یحییٰ دیکھا وہ بھی ڈبل ہے اور معنی دونوں کے الگ الگ ہیں، اور اس طریقے پر کہ معنی میں دو کلمے مختلف ہوں اور حرف کی قسم، شکل، ان کی تعداد اور ترتیب میں متفق ہوں تو اس کا نام جناس تام ہوگا. یہاں پہ دیکھیں حروف، شکل، عدد ہوا، ترتیب ہوا تو جناس تام ہے. اب آپ چلتے ہیں خود اگزامپل کے طور پہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے کیا یا نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں. دیکھیں ساعہ سیم ہے اور یہ بھی ساعہ سیم ہے. یہ الف لام تو یہ تو اضافے کے لیے ہے، اس کو آپ وہ نہیں کریں، جوڑیں نہیں کاؤنٹ یہاں بھی اگر بڑھا دیں گے تو چلے گا. ٹھیک ہے، تو ساعہ جو لفظ ہے یہاں ساعہ سیم دکھ رہا، مطلب کسی بھی چیز میں کوئی شکل نہیں، اتنا ہی لفظ ہے، اسی طریقے سے ہے، ترتیب بھی وہی ہے، زبر زیر پیش سب کچھ ہے، تو یہ جناس تام ہو گیا. اور اسی طریقے سے یحییٰ ہے، یہ بھی یحییٰ ہے، یہ لام تو اس کے لیے ہے نا، وجہ کے لیے، لام تعلیل جس کو بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے یا بھی زائد ہے تو یحییٰ میں اسی طریقے سے یحییٰ دکھے گا جب اس کو لکھیں گے تو دونوں سیم ہے، تو یہ بھی جناس تام ہو گیا. واضح ہے. اب آگے چلتے ہیں، دوسرا سیٹ ہے. وقال تعالی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہر کسی کو یاد ہوگی، سورہ زحامہ پارہ کے اندر. فاما الیتیم، تو آپ یتیم پر سختی نہ کریں، واما السائل، اور سائل کو مانگنے والے کو نہ جھڑکیں. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. وقال ابن الفارض نے کیا کہا، حلا نہاک عن لوم امرئ لم یلف غیر منعم بسقائی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ابن الفارض کا کہنا ہے کہ حلا نہاک، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اعراب بھی لگا ہوا، نہاک عن لوم امرئ لم یلف غیر منعم بشقاء، کہ حلا نہاک، تم کو تمہاری عقل نے اس شخص کی ملامت سے کیوں نہیں روکا. نہاک تمہاری عقل کو کیوں نہیں روکا. ٹھیک ہے، عن لومن ملامت سے اس شخص کے، یعنی تم کو تمہاری عقل نے اس شخص کی ملامت سے کیوں نہیں روکا جو بدقسمتی کی وجہ سے آسودہ حال نہیں پایا گیا. ٹھیک ہے، لم یلف غیر منعم بسقائن، وہ جو بشقائن بدقسمتی کی وجہ سے آسودہ حال نہیں پایا گیا. اب چلتے ہیں آگے. حضرت خنسا کا اپنے بھائی، یہاں سے دیکھیں وقالت الخنسا، حضرت خنسا ہی کہیں گے کیونکہ مطلب صحابیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کا اپنے بھائی صخر کے مرثیے کا قصیدے کا ایک شعر ہے. ٹھیک ہے، صخر ان کا بھائی معاویہ، اور صخر جس پر یہ بہت زیادہ مرثیہ کہتی تھیں، رو رو کے یہ بالکل پاگل ہو گئی تھی اور کہتی تھی کنت ابکا لہ من النار وانا اليوم ابکا لہ من النار، کہ پہلے میں ان پر بدلے کے لیے روتی تھی اور آج میں ان پر جہنم کی آگ کے لیے روتی ہوں، اس لیے کہ وہ لوگ پہلے ہی مر گئے تھے اسلام لانے سے، اور یہ ایک ایسی بندی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے بھائی اور اپنے آدمی کو، کئی لوگوں کو انہیں کھو دیا، تو انہوں نے کہا تھا، ان کو لقب ہے ان کا ام الشہداء، اور انہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی شغفنی بقتلہم. جنگ قادسیہ کے اندر جب انہوں کے سارے لوگ شہید ہو گئے، نوجوان بیٹے اور سب ان کے شوہر وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی شغفنی بقتلہم. مطلب کتنا ایسا جملہ ہے کہ آپ خود سوچیں گے تو سوچتے رہ جائیں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح. ان البکا، بے شک رونا، هو الشفاء، شفا ہے. ٹھیک ہے، من الجوا بین الجوانح ہے، کہ جو سوزش ہے، جو پریشانی ہے، جو خلش ہے، اس سے پسلیوں کے درمیان. تو خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ بے شک رونا ہی پسلیوں کے درمیان کی سوزش اور جلن سے شفا ہے. یہاں پہ لفظ ہم نے دیکھا تھا نہاکا سیم ہے، یہاں پہ جو ہے شفا اور بکا سیم لگ رہا ہے. ٹھیک. وقال تعالی حکایتا عن ہارون یخاطب موسیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو، ان کی حکایت کو نقل فرمائی ہے جب وہ اپنے موسیٰ سے، اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے تھے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے تھے. وقال تعالی حکایتا عن ہارون، کی ہارون علیہ السلام کے بارے میں بات نقل فرمائی ہے، یخاطب موسیٰ، جب وہ موسیٰ کو مخاطب کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اندیشہ تھا، مجھے ڈر ہے، میں خشیت ڈرتا ہوں کہ ان تقول آپ کہہ دو، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ میں ڈرتا ہوں یا مجھے اندیشہ ہے آپ سے کہ آپ کہہ دیں کچھ ایسی بات، یا آپ مجھے میرے بارے میں کہہ دیں کہ فرقت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کر دی. یعنی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں ایسا نہ کہہ دیں کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے.
تو خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ آپ نہ کہیں کہ میں نے ایسا، تو نے ایسا کر دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل سمپل ہے، بہت زیادہ ہی نہیں، تھوڑا سا ہے، دیکھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ كَلِمَتَيْنِ مُتَجَانِسَتَيْنِ فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، ٹھیک ہے، اس کو میں ایسی بتا دیتا ہوں، دیکھیں، تقہر و تنہر، نہا کا نہا کا، جواب الجوانح، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بکا اور شفا ہم نے دیکھا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دوسرے حصے کی 4 مثالوں میں، ٹھیک ہے، غور کریں گے، ہم نے دیکھا 4 مثالیں وفاق الاربع المتقدمہ، 4 مثالوں میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں ایک جیسے اور ملتے جلتے کلمے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 4 ارکان میں سے کسی ایک رکن میں مختلف ہیں، مطلب سارے 4 ارکان متفق نہیں پائے جاتے ہیں۔ دیکھو تقہر ہے اور تنہر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، الفاظ گڑبڑا گیا، تقہر نہیں ہے، تقہر اور تنہر ہے۔ نہا کا نہا کا، پیش میں یہاں پہ چینجنگ آ گئی، جوا اور جوانح، ٹھیک ہے، تو جیم واو تک تو صحیح ہے، اس کے بعد گڑبڑ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ بکا اور شفا کے اندر بھی یہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو بکا اور شفا میں آخری کا جو کاف ہے، مطلب بولے تو شفا مطلب الف اور حمزہ ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بٹ انہوں نے مصنف نے ایز استشار نہیں رکھا ہے، صرف جوا اور جوانح رکھا ہے، تو آپ ایسے بھی جانیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو یاد کرنے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ چاہیں تو یہاں سے بھی اپنے ریمائنڈ میں لا سکتے ہیں کہ یہ مطلب جناس کی مثل ہے اور ایگزامپل ہے، اور جناس سے غیر تام کی ہے، غیر تام جس کو مکمل کہتے ہیں کہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لا ترتیب الامثلہ، تو یہاں پہ سمپل کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقہر اور تنہر، نہا کا نہا کا، جوا جوانح اور بینا بنی، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھا فرقت بین بنی اسرائیل، بینا بنی، تو بینا کیسے کر کے بانون کر کے آ رہا ہے یہاں پہ۔ مثالوں کی ترتیب کے ساتھ اور 2 کلموں میں جو مجانست اور یکسانیت ہے، اس کا نام جناس غیر تام ہے۔ سمپل ہے کہ یکسانیت جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کیا ہے، جناس ہے، لیکن چونکہ برابر نہیں ہے سارے کلمے ایک دوسرے سے، تو وہ جناس غیر تام ہو جائے گا۔ اور اب یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھیا صاحب، دیکھیں ذرا سا، دیکھ لیتے ہیں وضاحت بھائی صاحب کی کیا صفائی پیش کر رہے ہیں۔ والجناس فی مذهب كثير من اہل الادب غیر محبوب لانه يؤدي الى التعقيد ويحول بين البليغ والانطلاق، عنانه في مضمار المعاني اللهم الا ما جاء منه عفوا وسمح به التبع من غیر تکلف۔ کہہ رہے ہیں کہ اور بہت سے ادیبوں کی رائے میں، ٹھیک ہے، بہت سے ادیبوں کی رائے میں جناس پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تعقید پیدا کرتا ہے، کمپلیکیشن جس کو بولتے ہیں، پیچیدگی پیدا کرتا ہے، اور یہ بلیغ اور معنی کے میدان میں اس کی آزادانہ طب آزمائی کے درمیان حائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ، اللہم، ہاں البتہ، جس کو یہ البتہ، الا ما جاء، مگر جو بے ساختہ کلام میں آ جائے اور بغیر تکلف، اور مطلب بنا اس کے ہو، سمح من غیر تکلف، بنا کسی مطلب آدمی جان بوجھ کر نہ لائے، بغیر تکلف کے، تو طبیعت اس کو گوارا کر لے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب کہ اگر ایسے ہی آ جائے بنا چاہے ہوئے تو یہ چل جائے گا، ورنہ ایسے عام طور پہ یہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم یہیں پر اپنے اس بات کو ختم کرتے ہیں، ملیں گے آپ سے اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے، بالکل واضح ہے سب کچھ، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، بٹ تعریف ایک بار ضرور یاد رکھنا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے ہی آپ یہاں پر جائیں، لیسن کو کھولیں اور پھر ایسے ہی دیکھیں کہ 2 سیٹ یہاں بنا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایگزامپل پڑھ لیں گے تو یاد ہو جائے گا، یا دیکھ لیں گے کہ ہاں کون کون سیٹ کیسے بتا رہے ہیں۔ تو یہ 2 سیٹ ہے، یہ آپ کا جناس تام ہو جائے گا، پہلا سیٹ ہے جس میں 2 شعر ہیں، 2 مثالیں ہیں، یہ جناس تام ہے، اور دوسرا سیٹ اس کے اندر 1 2 3 اور 4 ہیں، اور یہ کیا ہے، جناس غیر تام ہے۔ تو اس طریقے سے یاد رکھنا۔ چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک، آل دا بیسٹ۔